ناظرین، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا مہینہ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے۔ اسی مناسبت سے سوشل انڈیا نیوز نے پہلے دیوبند کے مولانا سالم اشرف قاسمی کا خطاب پیش کیا تھا۔ آج اسی سلسلہ کڑی میں مفتی عطاء الرحمن قاسمی کا خطاب پیش کیا جا رہا ہے۔ اہل علم اس میں حصہ لینے کے مجاز ہیں۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ مختصر سا ویڈیو کلپ سیرت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ اسی مہینے میں ربیع الاول میں ہوئی، اور آپ کا وصال بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اور ہجرت کا واقعہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اس طریقے سے آپ کی ولادت باسعادت فرمائی کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پوری کائنات پر اور پوری مخلوقات پر نظر ڈالی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو مخاطب فرمایا، اور انسانوں میں سے اللہ تعالی نے انبیاء کو منتخب فرمایا، اور انبیاء میں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور ابراہیم کے دو بیٹوں میں سے اللہ تعالی نے اسماعیل کو منتخب فرمایا۔ حضرت اسماعیل میں سے اللہ تعالی نے بنو کنانہ کو منتخب فرمایا، بنو کنانہ سے اللہ تعالی نے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، بنو ہاشم سے اللہ تعالی نے بنو قریش کو منتخب فرمایا، اور بنو قریش سے اللہ تعالی نے حضرت عبد المطلب کو منتخب فرمایا، اور حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ کو منتخب فرمایا، اور حضرت عبداللہ کے گھر میں بیت اللہ کے قریب مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا، ان کا وصال ہو چکا تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ آپ کے جد امجد اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا نام احمد رکھا۔ اس طرح مل کر یہ محمد احمد ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے جب اس محمد کو ہم قرآن پاک میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں 4 جگہ محمد قرآن پاک میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 وما محمد الا رسول، اس کے بعد سورہ احزاب پارہ نمبر 22 ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کے بعد پارہ نمبر 26 سورہ محمد میں محمد کا نام سبحان اللہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم۔ اور اسی طریقے سے اپنے مطالعے کو اور اپنی تلاوت کو جب ہم آگے بڑھاتے ہیں تو یہی پارہ نمبر 26 ہے۔ اس پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ فتح ہے، وہاں بھی محمد کا نام واضح لفظوں میں موجود ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اسی طریقے سے آپ کا نام احمد
جب ہم پارہ نمبر 28 کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک صورت ہے جس کا نام سورہ صف ہے. وہاں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو خوشخبری سنائی تھی. ومبشرا برسول، کہ میں آپ کو ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں. یاتی، جو آئے گا، من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، اور اس کا نام احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم. بس آج کا مختصر سے یہی پیغام. اللہ پاک ہم سب کو ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت پاک کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.